اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ مثال الذین ان لوگوں کی ینفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالهم اپنے مال فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں کمثل حبہ گندم کے دانے جیسی ہے، انبتت جو اگاتا ہے 7 سنابلہ بالیاں یا سٹے، فی کل سنبلۃ ہر سٹے میں 100 حبہ 100 دانے ہوتے ہیں، واللہ یضاعف اللہ بڑھاتے ہیں لمن یشاء جس کے لیے چاہتے ہیں، واللہ واسع علیم اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں علم والے ہیں۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں گندم کے اس دانے جیسی ہے جو 7 سٹے اگاتا ہے، ہر سٹے میں 100 دانے ہوتے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وسعت والے علم والے ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ الذین وہ لوگ جو ینفقون خرچ کرتے ہیں اموالهم اپنے مال فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ثم پھر لا یتبعون وہ نہیں اس کے بعد لاتے ما انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا ہے منن احسان کو، ولا اذى اور نہ تکلیف کو، لہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہوگا عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون وہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر اس خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہوگا، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ قول معروف اچھی بات کہہ دینا، مغفرت اور معاف کر دینا، خیر بہتر ہے، من صدقۃ اس صدقے سے یتبعها جس کے بعد آئے اذى تکلیف، واللہ غنی اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، حلیم برداشت فرمانے والا ہے۔ اچھی بات کہہ دینا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف دی جائے، اللہ تعالیٰ بے نیاز برداشت فرمانے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اے ایمان والو لا تبطلوا نہ ضائع کرو باطل کرو صدقاتکم اپنے صدقات بالمنی احسان جتا کر، والاذى اور تکلیف دے کر، کالذی اس شخص کی طرح ینفق جو خرچ کرتا ہے مالہ اپنا مال رعاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ اور وہ نہیں مان لاتا اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر، فمثلہ اس کی مثال کمثل صفوان چٹان جیسی ہے، علیہ تراب جس پر کوئی مٹی ہو، فاصابہ وابل پھر اس پر برسے بارش، فترکہ صلدا اس کو چھوڑ دے چکنا پتھر بنا کر، لا یقدرون وہ طاقت نہیں رکھیں گے، علی شیء کسی چیز پر، مما کسبوا اس میں سے انہوں نے کمایا ہوگا، واللہ لا یہدی القوم الکافرین اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ اے ایمان والو تو اپنے صدقات احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کرو اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس کی مثال صاف پتھر جیسی ہے جس پر مٹی ہو، پھر اس پر بارش برسے، اس کو چکنا پتھر بنا کر چھوڑ دے، اپنے کمائی چیزوں میں سے کسی پر بھی قدرت نہیں رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ ومثل الذین ینفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، ومثل اور مثال الذین ان لوگوں کی ینفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالهم اپنے مال، ابتغاء تلاش کرنے کے لیے، مرضات اللہ اللہ کی رضا، وتثبیتا اور پکا کرنے کے لیے، من انفسہم اپنے آپ کو، کمثل جنت ایک باغ جیسی ہے، بربوۃ جو بلند جگہ پر ہو ٹیلے پر ہو، اصابہا جسے پہنچے وابل بارش، فآتت وہ لائے اکلہا اپنا پھل ضعفین دگنا، فإن لم یصبھا اگر اس پر نہ بھی آئے وابل تیز بارش، فتل تو ہلکی پھوار کہہ لیں یا شبنم بھی کافی ہے، واللہ بما تعملون بصیر اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اور خود اپنے نفسوں کو پکا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں اس باغ جیسی ہے جو ٹیلے پر ہو جس پر تیز بارش برسے وہ اپنا دگنا پھل لے کر آئے، پھر اگر اس پر تیز بارش نہ ہی برسے تو شبنم ہی کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ ایود احدکم ایود کیا پسند کرتا ہے احدکم تم میں سے کوئی، ان یکون لہ کہ ہو اس کا جنت باغ، من نخیل کھجوروں کا، او عناب اور انگوروں کا،
تجری جاری ہوں من تحتہا اس کے نیچے الانہار نہریں لہو فیہا اس میں ہوں اس کے لیے ہو اس میں من کل ثمرات ہر طرح کے پھل واصابہ الکبر اس آدمی کو پہنچ جائے بڑھاپا ولہ ذریۃ ضعفاء اور اسے کمزور اولاد ہو فاصابہ یا سار پھر اس باغ میں آئے کوئی آگ کا بگولا فیہ نار بگولا ہے اس میں نارن آگ ہو فاحترقت سے جلا دے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے نشانیاں بیان فرما رہے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا انگوروں اور کھجوروں کا باغ ہو جس کے نیچے نہریں جاری ہوں اور اس کے لیے اس میں ہر طرح کا پھل ہو اور اس کو بڑھاپا پہنچ جائے اور اس کی کمزور اولاد ہو پھر اس باغ میں کوئی آگ کا تیز بگولا آئے اور اسے جلا دے؟ اسی طرح اللہ اپنی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں تمہارے سامنے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو انفقوا خرچ کرو من طیبات پاکیزہ چیزیں ما کسبتم جو تم نے کمائی ہیں ومما اور ان چیزوں میں سے اخرجنا لکم من الارض جو ہم نے نکالی تمہارے لیے زمین سے ولا تیمموا اور تم نے ارادہ کرو الخبیث منہ اس میں سے ناپاک کا کہ تم خرچ کرو ولا ولستم اور تم نہیں ہو بآخذی اس کو لینے والے الا ان تغمضوا فیہ مگر تم چشم پوشی کرو اس میں اور وعلموا جان لو بے شک اللہ تعالیٰ غنی بے نیاز ہیں حمید قابل تعریف ہیں۔ اے ایمان والو جو پاکیزہ چیزیں تم نے کمائی ہیں اس میں سے اور جو ہم نے تمہارے لیے نکالی ہیں زمین اس میں سے خرچ کرو اور تم نے اس میں سے ناپاک کا ارادہ نہ کرو کہ تم خرچ کرو اس کو اور تم خود اسے لینے والے نہیں ہو مگر یہ کہ تم چشم پوشی کر جاؤ اس میں اللہ تعالیٰ بے نیاز قابل تعریف ہیں۔ الشیطان شیطان یعدکم تمہیں ڈراتا ہے الفقر غربت سے امرکم بالفحشاء تمہیں حکم دیتا ہے فحش کام کا واللہ یعدکم اللہ تم سے وعدہ کرتے ہیں مغفرت کا اپنی طرف سے فضل و مہربانی کا واللہ واسع علیم اللہ وسعت والے علم والے ہیں۔ شیطان تمہیں غربت سے ڈراتا ہے اور تمہیں فحش کام کا حکم دیتا ہے اللہ تم سے مغفرت اپنی طرف سے مغفرت کا وعدہ کرتے ہیں اور فضل کا وعدہ کرتے ہیں اللہ وسعت والے علم والے ہیں۔ آج کی اس تلاوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ خیرات کی فضیلت اس کی مثالیں اور اس کے آداب بیان فرمائے ہیں۔ آیت نمبر 261 میں فرمایا جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس ثواب کی مثال بیان فرمائی جسے گندم کے ایک دانہ زمین میں ڈالنے سے 100 شاخیں 100 سٹے پیدا ہوتے ہیں 7 سٹے پیدا ہوتے ہیں ہر سٹے کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں تو ایک دانے 700 پیدا ہوتے ہیں۔ جو لوگ اخلاص سے نیت سے اللہ کے رضا کے لیے خیرات کرتے ہیں صدقہ کرتے ہیں تو ان کو اللہ اتنے ثواب عطا فرمائیں گے بلکہ اس سے زیادہ عطا فرمائیں گے۔ تو بعض کو ثواب کم ملتا ہے بعض کو زیادہ ملتا ہے۔ کبھی بیشی کس طرح سے ہوتی ہے اخلاص نیت کی وجہ سے نمبر 2 آداب کی رعایت رکھنے سے اور نمبر 3 سنت مطابق صدقہ خیرات کرنے سے۔ اللہ کے راستے میں دینے سے مراد عام ہے صدقہ دینا زکوٰۃ دینا مستحق کی امداد کرنا مسجد مدرسے میں دینا ٹھیک ہے والدین کو بہن بھائیوں کو بھی بچوں کو دینا سب پہ خرچ کرنا سب اللہ کے راستے میں دینے کی طرح ہے اور ان سب پہ ثواب ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مخلصین کی مزید مثال بیان فرمائی اور ثواب بیان فرمائی لی آیت میں جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد وہ نہ احسان جتاتے ہیں نہ تکلیف دیتے ہیں ان کو ثواب ملے گا کوئی خوف اور غم ان پر نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد یہ فرمایا نہیں بندہ خرچ کر کے احسان نہ جتائے اور تکلیف نہ دے۔ احسان جتانا کیا ہے کہ آدمی کسی خرچ کر کے تو اسے کہ میں نے آپ پہ خرچ نہیں کیا تھا لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ یہ اکثر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ بعض گھرانوں میں خاندانوں میں کچھ لوگ کے پاس مال دولت زیادہ ہوتا ہے کچھ کے پاس کم ہوتا ہے تو جو خوشحال لوگ خرچ تو کر دیتے ہیں غریبوں پہ پھر بعد میں احسان جتاتے ہیں وہ یاد کراتے رہتے ہیں کہ دیکھو میں نے فلاں شادی کے موقع پہ خرچ کیا تھا آپ پہ فلاں مشکلوں میں کھانا کھلایا تھا قرض دیا تھا آپ کو فلاں موقع پہ امداد کی تھی میں نے آپ کی۔ تو اس طرح احسان جتانا غلط ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت دن اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں کو نہ گناہوں سے پاک صاف کریں گے نہ ان کی نظر کرم فرمائیں گے نہ وہ جنت داخل فرمائیں گے ان سخت غصہ ہوں گے۔ ایک ہوگا ان میں سے وہ جو احسان جتاتا ہے ایک اس میں لا يدخل الجنت منان کہ جنت میں احسان جتانے والا داخل نہیں ہوگا۔ بندہ احسان نہ جتائے نیکی کرے دریا میں ڈال دے اللہ کے لیے کرے اور بھول جائے۔ پھر فرمایا آیت نمبر 263 میں اچھی بات کہہ دینا اور معاف کر دینا بہتر ہے اس صدقے سے کے بعد تکلیف ہو، یعنی اگر مستحق آدمی غریب آپ کو پریشان کر رہا ہے بابر کر رہا ہے مجھے میری امداد کریں تو اسے اچھی بات کہہ دیں کہ ابھی گنجائش نہیں ہے فی الحال میں نہیں کر سکتا اور اس کی بری باتوں اور اصرار پر درگزر کر دینا یہ بہتر ہے۔ بندہ دے دے اور بعد میں احسان جتائے تکلیف دے اس کو تکلیف دینے اپنا کام کرائے اسے بہت زیادہ تنگ کرتا رہے بہت زیادہ اسے تو یہ چیزیں عام ہیں ان سے بچنا ضروری ہے۔ نیکی کرنا آسان ہے اس کو سنبھالنا اس کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے تو کوشش کریں جس کو دیں تو اس پہ نہ احسان جتائیں اور نہ تکلیف دیں اس کو۔ اللہ بے نیاز برداشت کرنے والے ہیں اللہ خود بھی دے سکتے ہیں
لیکن اللہ تعالیٰ بندے کے امتحان لیا ہے کہ یہ دیکھے کیا کرتا ہے، برداشت کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں بھی یہ فرمایا ایمان والو پھر صدقہ خیرات کو تم احسان جتا کر تکلیف دے کر ضائع نہ کرو۔ معلوم ہوا بندہ احسان جتاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، صدقہ خیرات کے بعد اپنا عمل ضائع کر دیتا ہے۔ اس شخص کی طرف جب اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، جو احسان جتاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اس کی مثال کیسی ہے؟ اس کی مثال پتھر جیسی ہے۔ ایک پتھر ہو، اسے مٹی پڑ جائے، اس پہ کوئی پودا پیدا ہو جائے، پودا اگ جاتا ہے، اس پہ بارش آتی ہے، وہ پودے کو اور مٹی کو ہر چیز کو صاف کر دیتی ہے، پتھر صاف ہو جاتا ہے۔ یہی مثال ریاکاری، دکھاوے اور احسان جتانے والے کی ہے کہ وہ مال صدقہ خیرات تو کرتا ہے، بظاہر خوشی پیدا ہوتی ہے میں نے نیکی کی ہے، لیکن انجام کے لحاظ سے اسے کام نہیں آئے گا۔ وہ احسان جتائے گا، تکلیف دے گا، تو وہ پتھر کی طرح ہر چیز صاف ہو جائے گی، فائدہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ آیت نمبر 265 میں جو لوگ اللہ کے لیے اپنا مال صدقہ خیرات کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، خود اپنے دل سے بخل کی بیماری ختم کرنے کے لیے، ان کی مثال ایک باغ جیسی ہے۔ باغ کسی اونچی جگہ ہو، اگر وہاں تیز بارش آئے تو دگنا پھل آئے گا کہ باغ پہ بارش بہت زیادہ برسے گی۔ اگر وہاں تیز بارش نہ بھی آئے، ہلکی سی پھوار آ جائے یا شبنم گر جائے، ہلکی سی بارش آ جائے، تب بھی پھل اس کا آ جائے گا۔ یہ مخلص کی مثال ہے، اس کے دل میں اخلاص ہے، اللہ کے رضا کے لیے صدقہ خیرات کرتا ہے، وہ زیادہ مال نہ بھی دے سکے، تھوڑا بھی مال بھی دے دے تو اس کو پھر بھی ثواب ملے گا اور بہت زیادہ ملے گا۔ اگر وہ بہت زیادہ مال دیتا ہے تو پھر اور بہت زیادہ ثواب ملے گا اس کو۔ تو اصل چیز اخلاص ہے، اللہ کی رضا ہے، تو اس کی انسان ذرا کوشش کرے کہ وہ ختم نہ ہو، وہ باقی رہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 266 میں اللہ نے مثال دے کے سمجھایا کہ بھائی جو آدمی صدقہ خیرات کرتا ہے اور ریاکاری کرتا ہے نا، اس کی مثال ایک اور مثال دی ہے۔ جیسے ایک آدمی کے کھجور انگوروں کے باغات ہوں اور اس میں نہر پانی کا انتظام بھی ہو، ہر طرح کے پھل بھی ہوں، پھر وہ آدمی بوڑھا ہو جائے، اس کی اولاد چھوٹی ہو، تو کیا یہ آدمی چاہے گا کہ میرا باغ سارا جلے راکھ ہو جائے؟ چاہے گا؟ بالکل بھی نہیں چاہے گا۔ ایک تو اس وجہ سے کہ وہ خود بوڑھا ہو گیا ہے، نمبر 2 اولاد بہت چھوٹی ہے، اولاد کی فکر ہوگی اس کو، اور یہ خواہش ہوگی کہ اب تو بالکل باغ ضائع نہ ہو، اگر میں بوڑھا ہوں باغ ضائع ہو گیا، اولاد چھوٹی ہے تو اولاد گزارا کیسے ہوگا؟ تو یہ مثال دے کے سمجھا رہے ہیں کہ اسی طرح جب قیامت کا دن ہوگا نا، جس طرح بوڑھا بے بس ہوتا ہے، اولاد کمزور ہوتی ہے اس کی، بندہ بالکل بے بس ہوگا، تو اس دن جو ہے نا بندہ کوئی نہیں چاہے گا کہ میری نیکی ضائع ہو۔ تو اس کے لیے کوشش آج کرنی ہے ہم نے کہ احسان نہ جتائیں، تکلیف نہ دیں، اس دن نیکی کو ضرورت ہوگی۔ اگر آج احسان جتایا، تکلیف دے دی کسی کو، تانے دیے غربت کے، اس کا ماضی یاد دلایا بندے کا، تو پھر اس دن آدمی بالکل ہر طرح سے بے بس ہوگا اور نیکیاں کام نہیں آئیں گی، ضائع ہو جائیں گی۔ اللہ نشانے کھول کے بیان کر رہے ہیں۔ اور جو سمجھدار لوگ ہیں پھر وہ احسان جتانے والوں سے چیز لیتے بھی نہیں ہیں، بھوکے بیٹھ جاتے ہیں، تنگی میں گزارا کر لیتے ہیں، لیکن ایسے بندے سے وہ چیز نہیں لیتے، نہیں بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں نہ دے۔ جو بہت شریف اور معزز لوگ ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، تو پھر ایسے بندے سے چیز لیتے نہیں ہیں۔ بندہ اللہ کے لیے دے اور پھر بھول جائے۔ واقعہ سناتے ہمارے استاد محترم ہیں مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد رفیع صاحب برکاتہم، تو انہوں نے فرمایا کہ آدمی بھی بہت احسان جتانے والا تھا اور نیکی کس سے کرتا نہیں تھا خاص۔ ایک بار تو اس نے کسی کو مرغی دے دی فری، مرغی دے کے کسی نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ بھائی فلاں آدمی کس دن فوت ہوا تھا؟ اس نے میں جس نے فلاں کو مرغی دی تھی نا اس کے 1 دن بعد فوت ہوا تھا۔ پھر کسی نے پوچھا کہ یہ فلاں بچہ کب پیدا ہوا تھا؟ اس نے کہا میں نے جو فلاں کو مرغی دی تھی اس کو 2 دن بعد بچہ پیدا ہوا تھا۔ پھر کسی نے پوچھا کہ فلاں آدمی سفر سے کب آیا تھا؟ تو اس نے کہا میں نے یہ جس دن فلاں آدمی کو مرغی دی تھی نا اس کے 3 دن کے بعد وہ سفر سے آیا تھا۔ تو جو بھی واقعہ ہوتا مرغی کا حوالہ دیتا لازمی، وہ جس نے مرغی لی تھی اس نے کہا کہ مرغی واپس پڑا پڑی، مجھے تیری مرغی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جہاں بیٹھتا ہے مرغی کا حوالہ دیتا ہے، جہاں بیٹھتا ہے مرغی کا حوالہ دیتا ہے۔ تو ہمیں اس طرح ہر جگہ مرغی کا حوالہ نہیں دینا چاہیے کہ اس سے احسان کریں، ہر جگہ حوالہ دیں اس کا، میں نے فلاں کو یوں دیا تھا، فلاں کو یوں دیا تھا، فلاں کو میں نے یہ کیا تھا، ایسا نہ کریں۔ اس کے بعد آیت نمبر 267 میں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا کہ جو پاکیزہ چیزیں تم کماتے ہو اس میں سے بھی خرچ کرو، جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، جو کچھ بھی نکالتے ہیں اس میں سے خرچ کرو۔ تو مما اخرجنا لکم من الارض، مفسرین نے یہ مسئلہ سمجھا ہے جتنی زمین کی نباتات ہیں جو انسان خود کاشت کرتا ہے تو ان میں سے اللہ کے نام پہ دینا ضروری ہے، اسے عشر کہا جاتا ہے۔ عشر کا معنی 10واں حصہ اور نصف عشر کا معنی 20واں حصہ۔ تو جس پیداوار پہ خرچہ ہوتا ہے تو اس کا 10واں حصہ دینا ضروری ہے اللہ کے راستے میں، 20واں حصہ، اور جس پہ خرچہ نہیں ہوتا اس کو 10واں حصہ دینا ضروری ہے۔ جیسے گندم ہے تو مونگی ہے تو وہ سبزیاں ہیں، ان کو انسان خود کاشت کرتا ہے، خرچہ بھی کرتا ہے ان پہ، تو جب بھی کوئی فصل اٹھائے اس کا 20واں حصہ اللہ کے نام پہ دے۔ اور جیسے چنا ہمارے علاقے میں خود پیدا ہو جاتا ہے، خرچہ نہیں ہوتا اس پہ، اس کا 10واں حصہ
اللہ کے نام پہ دینا ضروری ہے. یعنی 100 بوریاں ہوں تو 20 میں سے کتنا بنے گا؟ 5 بوری. 10 میں کتنا بنے گا؟ 10 بوری. اتنا دینا ضروری ہے بغیر خراجات نکال لے. حدیث میں اس کا حکم ہے تو یہ دینا چاہیے. اکثر زمیندار یہ ادا نہیں کرتے جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے آفتیں آتی ہیں, نقصان آتے ہیں. پھر فرمایا ولا تیموا خبیث منہ تنفقون, تم اس میں سے گھٹیا چیز نہ دو. جو فصل دے رہے ہو نا گھٹیا چیز نہ دو, تم خود بھی نہیں لیتے اس چیز تو وہ چیز ہو جو تم خود پسند کرتے ہو. بندہ کیا پسند کرتا ہے؟ اچھی چیز, اچھے معیار کی. تو خرچ بھی اچھا کرو, اللہ کے نام پہ اچھی چیز دو. اللہ تعالیٰ بے نیاز قابل تعریف ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا شیطان تمہیں ڈراتا ہے غربت سے اور تمہیں فحش باتوں کا حکم دیتا ہے. شیطان روکتا ہے کہ خرچ کا خیرات نہ کرو, اللہ کے نام پہ نہ دو, مال کم ہو جائے گا. تو یہ غلط کرتا ہے اور فحش باتوں کا ہمیں حکم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں مغفرت کا وعدہ کرتے ہیں, اپنے مزید دینے کا وعدہ کرتے ہیں. جو تم دو گے میں اور دوں گا. حدیث میں آتا ہے کہ یہ ابن آدم انفق علیک, اللہ فرماتے ہیں میرے آدم تم میرے نام پہ خرچ کر, میں تجھے اور دوں گا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ صبح آسمان سے 2 فرشتے زمین پہ اترتے ہیں. ایک دعا کرتا ہے اللہم آت منفقا خلفا, اے اللہ خرچ کرنے والے اس کا اچھا بدلہ عطا فرما. دوسرا کہتا ہے اللہ خرچ نہ کرنے والے کو اس کا مال تباہ و برباد فرما. تو اللہ وسعت والے ہیں, علم والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے, ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں.